سابق چیف جسٹس پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد فروری 2022 میں ریٹائر تو ہو گئے مگر اپنے پیچھے فیصلوں کا ملبہ چھوڑ گئے ہیں۔ ان کیسز کو اب چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں اس کی سماعت ہو رہی ہے اور آج سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں تجاوزات کیس کی تقریباً 2.5 سال بعد سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس نعیم اختر افغان نے نسلہ ٹاور، تجوری ہائٹس اور برساتی نالوں کی تجاوزات کے متاثرین کی درخواستیں سنی۔ سپریم کورٹ نے نسلہ ٹاور کی زمین فروخت کر کے الاٹیز کو معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ آج دوران سماعت متاثرین کے وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ نسلہ ٹاور کے بلڈر کا انتقال ہو چکا ہے، جبکہ تمام کے تمام متاثرین کو تاحال کچھ نہیں ملا ہے، کوئی معاوضہ نہیں ملا۔ سابق چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد نے جون 2021 میں کراچی کی شاہراہ فیصل سے متصل نسلہ ٹاور گرانے کا حکم دیا تھا، جس کے نتیجے میں نسلہ ٹاور کے رہائشی بے گھر ہو گئے تھے۔ سپریم کورٹ نے 15 منزلہ نسلہ ٹاور کے بلڈرز کو رہائشی اور تجارتی یونٹس کے رجسٹرڈ خریداروں کو 3 ماہ میں رقم واپس کرنے کا حکم دیا تھا، جس پر آج تک عمل نہیں ہوا۔ سندھ حکومت نے اپنے تمام ذمہ داریوں سے ہاتھ جھاڑتے ہوئے عدالتی فیصلوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی، مگر عذاب صرف رہائشی بھگت رہے ہیں۔ اس فیصلے کے خلاف اس وقت بھی قانونی ماہرین نے ہمارے پروگرام میں کھل کر اعتراض کیا تھا۔ اسی کے ساتھ برساتی نالوں پر تجاوزات متاثرین کے آنسو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ آج سپریم کورٹ نے گجر نالہ، اورنگی اور محمود آباد نالے کے متاثرین کو معاوضہ اور متبادل پلاٹس کی ادائیگی سے متعلق کیس کی بھی سماعت کی اور سندھ حکومت کو 1 ماہ میں الاٹمنٹ دینے کا حکم دیا۔ ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ متاثرین پیسے زیادہ مانگ رہے ہیں اور متاثرین کی تجویز پر معاملہ انجینئرنگ کونسل کو بھیجا ہے، جس پر عدالت نے کہا کہ جو لوگ پلاٹ لینا چاہتے ہیں ان کو الاٹ کر دیں اور جو انجینئرنگ کونسل کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہتے ہیں وہ انتظار کریں۔ سپٹمبر 2021 میں اس کیس کی آخری سماعت میں عدالت نے سندھ حکومت کو 1 سال میں متاثرین کو معاوضہ اور رہائش مہیا کرنے کا حکم دیا تھا۔ دسمبر 2021 میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے عدالتی حکم پر عمل درآمد کے دعوے بھی کیے تھے۔ سابق چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد نے تجوری ہائٹس، الادین پارک اور کراچی کے FTC کے قریب گلوبل بینکوٹس بھی مسمار کرا دیے تھے، جس سے ہزاروں خاندان بے روزگار ہو گئے تھے اور اپنی جمع پونجی سے محروم ہو گئے تھے۔ تجوری ہائٹس کے متاثرین کو معاوضے کی ادائیگی کیس میں عدالت کو بتایا گیا کہ تجوری ہائٹس کا پلاٹ گورنر سندھ کی اہلیہ کے نام پر تھا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ مالک کو ہی متاثرین کو پیسہ دینا ہے۔ عدالت نے 3 ماہ میں متاثرین کو معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ 3 سال ہو گئے، یہ آج کا آرڈر تو نہیں۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کیا توہین عدالت کا نوٹس بھیجیں؟ کم از کم اخلاقی تقاضا تو ہے کہ آپ متاثرین کو پیسے دیں۔ بلڈرز کے وکیل نے بتایا کہ متاثرین کو معاوضہ ادا کیا جا چکا ہے اور جو رہ گیا ہے اسے بھی کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آج ایک اور پیش رفت میں سپریم کورٹ نے کراچی میں گورنر ہاؤس، وزیر اعلیٰ ہاؤس، رینجرز ہیڈ کوارٹر سمیت تمام عمارتوں کے باہر سے رکاوٹیں ہٹانے کا حکم دیا۔ عدالت نے 3 دن میں تجاوزات ختم کر کے رپورٹ مانگ لی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ تجاوزات کے خاتمے کے اخراجات کا بل اداروں کے سربراہان کو بھیجا جائے گا اور ان کی جیب سے یہ اخراجات وصول کیے جائیں گے۔ سابق چیف جسٹس گلزار احمد تو چلے گئے اور اپنے پیچھے یہ فیصلوں کا کہنا یہی چاہیے ملبہ چھوڑ گئے، کیونکہ اس پہ کہیں عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ مگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا اور دوسری جانب دسیوں ہزاروں لوگ ایسے ہیں، خاندان ہیں جو ان فیصلوں کے براہ راست متاثرین ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نسلہ ٹاور ہو یا تجوری ہائٹس ہو، اگر اس میں کوئی غیر قانونی عمل ہوا تھا، اس کی اپروولز غلط دی گئی تھی، تو اس سلسلے میں کسی بھی سرکاری افسر کے خلاف جسٹس گلزار احمد نے کسی قسم کا کوئی ایکشن سجیسٹ نہیں کیا تھا۔ ان کے کچھ فیصلوں میں ذاتی پرخاش کی بھی بات ہوئی ہے، جیسے کہ گلوبل بینکوٹس جو کراچی کے FTC کے قریب کچھ 8 شادی ہالز تھے ان کو مسمار کیا گیا، اس کی وجوہات کے حوالے سے بہت ہی سیریس جو ہے الزامات سامنے آئے ہیں۔ مبینہ بات یہ سامنے آئی ہے کہ شاید ذاتی پرخاش کی بنا پر اس قسم کے ایکشن لیا گیا ہے۔ بہرحال تمام امور پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم عابد زبیری، سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، پاکستان کے نامور قانون دان بھی ہیں اور ان کیسز میں جناب عابد زبیری صاحب ریپرزینٹ بھی کرتے رہے متاثرین کو نسلہ ٹاور کے اور اب تجوری ہائٹس کے حوالے سے بھی۔ بہت بہت شکریہ عابد زبیری صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت ہی دردناک کہانی ہے یہ ان فیصلوں کی جو سابق چیف جسٹس جناب گلزار احمد کی عدالت سے سامنے آئے، اور اس کے اب متاثرین ہم دیکھ رہے ہیں کہ دسیوں ہزاروں خاندان ہیں، مگر ایک سرکاری افسر، ایک سرکاری فیصلہ نہیں ہے جس کو کہ سزا ہوئی ہو، جس پر کہ ایکشن ہوا ہو، اور جتنی برق گری ہے، جتنی تباہی ہوئی ہے وہ ایک عام شہری پر ہوئی ہے، اور پھر جو وہ فیصلے دے گئے اس پہ عمل درآمد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کامران خان صاحب. میں نسلہ کے حوالے سے آپ سے بات کروں کہ نسلہ کا میں جو رہائشی تھے ان کا میں وکیل تھا اس کے اندر, اور ہم نے کورٹ کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ نسلہ ٹاور بالکل اکارڈنگ ٹو لا بنا ہوا ہے, ساری اپروولز کے ساتھ بنا ہوا ہے, اور جو پلاٹ الاٹڈ ہے اس کے اوپر بنا ہوا ہے. لیکن ہماری بات نہیں مانی گئی کیونکہ آپ اس کے اندر دو ایشو تھے. پلاٹ پہلے 780 گز کا تھا, وہ 1957 میں شارع فیصل کو چھوٹا کیا گیا 1957 میں, اور اس وقت چیف کمشنر کراچی ہوتا تھا کیونکہ فیڈرل ٹیریٹری تھی کراچی. انہوں نے جو سندھی مسلم کے دونوں طرف جو پلاٹ اونرز تھے ان کو وہ ایکسٹرا پلاٹ دیا, لیکن لیز ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکی کیونکہ سندھی مسلم اور جھگڑا چل رہا تھا ان کا, سندھی مسلم کا اور کے ایم سی کا, کہ کون کتنا کس طرح سے پیسے دے. وہ سوٹ چل رہا تھا ہائی کورٹ کے اندر. اور پھر آپ کو پتہ ہے وہاں پل بن گیا, اس پل کے اندر ری الائنمنٹ ہوئی وہ سائڈ لین کی, اور اس کی وجہ سے کچھ اور حصہ ملا اور کچھ کٹا, تو اس کے حساب سے پلاٹ بڑھ گیا, لیکن لیز نہیں تھی, لیز اوریجنل تھی 780. اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ ایکسٹرا لینڈ جو ہے یہ آج کھڑے ہو کے ایک وکیل صاحب بولنے لگے, اور دوسروں نے کہا کہ وہ جو ایکسٹرا لینڈ تھا وہ ایمینٹی پلاٹ تھا. بالکل غلط بات ہے. یہ پلاٹ بالکل 1957 میں ایکسٹرا لینڈ ملا تھا اور اس کے اندر, لیکن جو الاٹیز کے وکیل تھے انہوں نے بھی یہ بات کورٹ کے سامنے نہیں رکھی. اس کی وجہ سے کورٹ نے اس کو ڈیمولش کیا. بہت میں سمجھتا ہوں بڑی زیادتی ہوئی تھی. واحد کیس ہے جس کے اندر میں کہتا ہوں کہ لیکن یہ ڈیمولیشن ہے جو ہوا, جو نسلہ ٹاور ہوئی, تو خالی نسلہ ٹاور ہی نہیں ہے. ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ نسلہ ٹاور میں تو رہائشی بیچارے در بدر ہو گئے. تجوری ہائٹس میں تو جن کی سرمایہ جنہوں نے بیچاروں نے اپنی جمع پونجی لگائی تھی وہ برباد ہو گئے. الادین پارکس میں اور وہاں پہ جو سینکڑوں دکانیں تھیں اس سے روزگار. یہ تجوری ہائٹس کا آپ سن لیں. جی تجوری ہائٹس میں یہاں بلڈنگ کنسٹرکٹڈ تھی, لوگ رہ رہے تھے نسلہ ٹاور میں. کہ تجوری ہائٹس جو تھی وہ بنی نہیں تھی, وہ نیچے پلنتھ لیول تک ہی آئی تھی. تو اس میں کچھ جو بکنگز ہوئی تھی اس میں آرڈر ہوا کہ ان کو پیسے واپس دے دیا. لیکن دونوں کیسوں میں یہ ہوا تھا کہ وہاں بھی پلاٹ جو ہے اٹیچڈ ہے اور کمشنر کراچی کے پاس ہے, تو ان کی ذمہ داری تھی کہ اس کو بیچیں اور اس آکشن کریں اور آکشن سے پیسے دیں الاٹی اس کو. لیکن سندھ گورنمنٹ نے نہیں کیا یہ بات, تو ان سے پوچھنا چاہیے. اور اگر جیسے آپ نے فرمایا کہ کوئی غلط کام ہوا تو ان سرکاری افسران نے جس نے پرمیشن دی تھی کہ میں اور آپ جا کے جب خریدتے ہیں آپ دیکھتے ہیں ساری اپروولز ہوئی بھی ہیں, تو آپ اس کے بعد دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ تو میرے پاس کوئی طریقہ نہیں معلوم کرنے کے لیے کہ اپروول صحیح ہوئی ہے, غلط ہوئی ہے, رشوت سے ہوئی ہے, کس طرح سے ہوئی ہے. تو یہ بڑا ایک سیریس بات ہے. اور لیکن جیسے آپ نے نزلہ جو ہے گرتا ہے بیچارہ وہ الاٹی جو خریدتا ہے آ کے اس پہ. تجوری ہائٹس میں جو بالکل ایک غلط بات, آج ایک خبریں چل رہی ہیں کہ یہ گورنر صاحب ان کی بیوی کا پلاٹ ہے. بالکل نہیں, اونرز اور ہیں. میں ریپریزنٹ کر رہا تھا تجوری ہائٹ میں بلڈرز کو, کے ٹی بلڈرز کے نام سے. اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو لیکن اس کے اندر وہ بھی ڈیمولش کرنے کا آرڈر کر دیا گیا کیونکہ ریلوے آ گئی, جبکہ ہائی کورٹ میں سوٹ پینڈنگ تھا جس میں ان کا کلیم کر رہے تھے کہ ہمارے کو ڈکلیئر کرو کہ ہم اونر ہیں. لیکن سپریم کورٹ نے ڈسپائٹ دا فیکٹ ہائی کورٹ میں کیس پینڈنگ تھا یہ اٹھایا, کیس اٹھایا اور اس میں آرڈر کر دیا کہ یہ تو وہ مقدمات ہو گئے جن کو آپ پلیڈ کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں نا کہ یہ تو ہزاروں لوگ وہ بھی ہیں نا جن کو کہ گجر نالہ, محمود آباد نالہ, اورنگی نالے سے ڈسپلیس کیا گیا. بکلا تھے, ان میں بھی بکلا ہے کامران خان صاحب, اس میں بھی بکلا ہے. بکلا نے یہی کہا کہ لیز, ایون گجر نالے کے اوپر لیزیں جو تھی کے ایم سی اور کے ایم سی نے دی ہوئی تھی, تو کیسے دی وہ لیزیں اس ایریا پہ اگر وہ غلط دی ہوئی تھی ان سے. لیکن کسی نے کچھ نہیں پوچھا, لیکن ان کو ہٹا دیا گیا آج تک وہ. اور آپ نے خود ابھی ایک کلپ سنوایا چیف منسٹر صاحب کا کہ جی ہم 15 دن کے اندر ان کو دیں گے. لیکن آج میں کہوں گا فائنلی کورٹ نے اس کو نپٹایا اور حکم دیا, کیونکہ اوشل حسینی کے پاس گجر نالے کا وہ ہے کہ آپ وہاں جائیں اور اس کے اندر ان کو معاوضہ دیں, ان کو پلاٹ دیں. اور ابھی 10 لاکھ روپے انہوں نے گورنمنٹ سندھ نے کہا. اور بہت ہی گلیئرنگ ایگزامپلز ہے نا عابد زبیری صاحب, جیسے کہ الادین پارک کے اندر وہاں سینکڑوں دکانیں مسمار کر دی گئی کہ ساری غیر قانونی ہیں. وہاں پہ ایک کلب تھا بچوں کا, اس کو مسمار کر دیا گیا. مطلب دسیوں ہزاروں خاندانوں کے روزگار ختم ہو گئے. پھر یہ ایف ٹی سی کے پاس یہ گلوبل بینکوٹس وغیرہ تھے, وہ وہاں پہ ہزاروں لوگوں کا روزگار تھا, لوگوں کا روزگار چل رہا تھا. اور آپ دیکھیں وہ انہوں نے ہولڈ کیا, سپریم کورٹ نے انہوں نے ہولڈ کیا کہ یہ اے کیٹیگری لینڈ ہے, یہ فوجیوں کا لینڈ ہوتا ہے, یہاں کینٹونمنٹ ایریا ہوتا ہے اور اے کیٹیگری لینڈ ہے, اس میں کام نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے اور گلوبل مارکیٹ تو ڈھا دی گئی, لیکن انہوں نے جو آپ کی راشد منہاز روڈ ہے اس کے اوپر بھی آرڈر کیا کہ وہاں بھی جو کچھ چیزیں بنی ہوئی ہیں ان کو بھی توڑا جائے. لیکن وہ آج بھی وہ وہاں موجود ہے, لیکن گلوبل مارکیٹ کیا توڑ دی گئی. اس کے اندر ہزاروں لوگوں کا روزگار جو تھا وہ آپ دیکھیں وہ افیکٹڈ ہو گیا. لیکن یہ دیکھیے آپ اس طرح سے نہیں کرتے. ایشو یہ ہے کہ آپ نے یہ ساری ایشوز تھے اس کے ایویڈنس کے بغیر
آپ یہ 184(3) کی پروسیڈنگز میں آ کے آپ نے یہ الدین پارک ہو گیا اس میں توڑ دیا. اب تو خیر اپیل کا رائٹ مل گیا, پہلے تو اب اس وقت تو اپیل کا رائٹ نہیں تھا, ریویو ہم نے داخل کیا, ریویو فوراً ڈسمس ہو جاتا تھا. تو ہم یہی کہتے تھے کہ جب سے اپیل کا رائٹ ہوتا ہے اسی وجہ سے کہ دیکھیے آپ ایویڈنس آپ ریکارڈ نہیں کر رہے, کیسز چل رہے ہیں ہائی کورٹ میں ان کے اوپر جس کے اندر ایویڈنس ہونی ہے. ریلوے جیسے تجوری ہائٹس میں ریلوے نے کہا کہ ہمارا لینڈ ہے اور آرڈر ہو گیا کہ جی یہ تجوری ہائٹ کو توڑ دو. بالکل میں سمجھتا ہوں ود اٹ موسٹ ریسپیکٹ یہ غلط آرڈر تھا کیونکہ ہمارے پاس کوئی اپیل کا رائٹ ہی نہیں تھا. ہائی کورٹ میں ابھی بھی کیس پینڈنگ ہے ان کا, ریلوے میں ابھی تو اسٹیبلش نہیں کیا ان کا ٹائٹل. جن چیزوں کو غیر قانونی قرار دیتے تھے عابد زبیری صاحب, ان میں کسی کو اس کا ذمہ دار قرار نہیں دیتے تھے, اس غیر قانونی سرکاری عمل کے ذمہ دار کا. کسی کو تو پکڑواتے, کسی کے خلاف تو ایکشن کرواتے, کسی کو تو نوکری سے نکلواتے, ایک شخص کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. میں بالکل آپ سے متفق ہوں. اگر اس نتیجے پہ کورٹ پہنچی تھی کہ یہ غیر قانونی کام ہوا ہے, تو جن لوگوں نے جو سرکاری افسران اس میں شامل تھے جن کو ہولڈ کرتے کہ جی انہوں نے یہ پرمیشنز دی جس کی وجہ سے ایک عام آدمی مارا گیا, ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے تھا. لیکن میں کہتا ہوں برگرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. تو یہ تو آپ دیکھیں, تو اس وجہ سے ان کے خلاف بالکل آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ ون سائڈڈ, اور آرٹیکل 10 یہ کہ انصاف کے ساتھ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے بیچ میں. جو لوگ اگر اس میں مرتکب پائے جاتے ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا. بہت بہت شکریہ جناب عابد زبیری, سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ہم ذکر کریں گے کرپٹ مافیا جو چھائی ہوئی ہے FBR پر, اور بھرپور جو کوششیں ہوئیں کہ کرپشن کا ایک خاتمہ ہو, پاکستان میں ٹیکس لیٹ بڑھے, وہ بری طرح سے ناکام بنائی گئی. ایک منصوبہ لایا گیا تھا ٹریک اینڈ ٹریس, 5 کلیدی انڈسٹریز کا ایک اس پہ اسٹیمپ کرنا تھا, اس کو ایک پروڈکٹ کو فالو کرنا تھا, جس سے کسی صورت سے ٹیکس چوری جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتی. مگر پورا منصوبہ ہی ڈھا دیا گیا, 25 ارب روپے کا ٹھیکہ دیا گیا, اس کو بھی تباہ برباد کر دیا گیا. اور اس کی براہ راست ذمہ داری FBR پر آتی ہے, اور یہ ایک بہت ہی بڑا سانحے والی سچویشن ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.